کے کنارے سبزی منڈی میں گاہکوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے بابا کے ساتھ ایک مخصوص ریڑھی کے پاس کھڑی تھی جہاں رنگ برنگی سبزیاں کا ڈھیر سا لگا تھا۔ وہ مزے سے بینگن چن رہی تھی اور اس کے بابا خشمت صاحب ٹھیلے والے سے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے۔ ابو، یہ ٹماٹر کتنے سرخ اور پیارے ہیں، آج ہم ٹماٹر کی چٹنی بنائیں گے، وہ بابا کی جانب مڑ کے خوشی سے بولی۔ خشمت صاحب نے محض سر ہلا دیا۔ وہ کافی دنوں بعد اسے اپنے ساتھ لائے تھے، تھوڑے متفکر بھی تھے کہ وہ ابیہا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت تھی۔ اس وقت بھی وہاں موجود مردوں کی نظروں کا محور وہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے چہرہ ڈھکنے کا کہتے، اچانک دور سے ہیوی بائکس کی گرجتی ہوئی آوازیں سنائی تھی۔ شور اتنا تیز تھا کہ ابیہا اور خشمت قریشی دونوں نے چونک کر سڑک کی طرف دیکھا۔ 3 کالی چمکدار بائکس برق رفتاری سے ریس لگاتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ اوہو، یہ شہر کے بگڑے ہوئے امیر زادے سڑک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، خشمت صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ آوازیں قریب آئیں اور پھر سب سے آگے والی بائک شاید تیز رفتاری، لاپرواہی یا عین اس لمحے اس بائک کے سوار کی نظر سبزی کے پاس کھڑی ابیہا پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کا ٹھہراؤ آیا اور وہ ٹھہراؤ ہی آفت بن گیا۔ بائک کا کنٹرول چھوٹ گیا۔ دھڑام! بائک ٹھیلے سے ٹکرایا۔ ٹھیلا اپنی سبزیوں کا ڈھیر زمین پر جا گرا۔ گاجریں، مولی، آلو، ٹماٹر سب سڑک پر بکھر گئے۔ ٹھیلے والا چیخا اور بائک سوار لڑکا اپنی ہیوی بائک سمیت دور جا گرا۔ باقی دونوں بائکس بھی زوردار بریک لگا کر رک گئیں۔ ان پر سوار لڑکے فوراً اترے اور اپنے گرے ہوئے دوست کی طرف بھاگے۔ زاویار، اوے زاویار، ٹھیک ہے تو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ایک نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بائک سوار جس کا نام زاویار تھا کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک سبزی کے ٹھیلے سے ٹکرایا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ابیہا پر پڑی جو اب گھبراہٹ میں اپنے بابا کے پاس کھڑی تھی، اس کے غصے کی آگ مزید بھڑک گئی۔ زاویار نے خود کو جھٹکا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی خراش ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سبزی والے کو کچھ کہتا، خشمت قریشی غصے سے قدم اٹھاتے ان لڑکوں کے پاس پہنچے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ ان کو آج کل کے نوجوانوں کی ایسی حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ خشمت صاحب غصے سے بولے تھے۔ آپ لوگ یہاں کوئی ریسنگ ٹریک سمجھتے ہیں کیا؟ سڑک پر اس طرح کی بائک چلا کر آپ لوگوں نے ایک غریب کا نقصان کیا ہے اور کتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ذرا شرم کریں، بائک چلانا سیکھیں پہلے۔ خشمت صاحب کا لہجہ رعبدار تھا۔ ان کے اصولوں کو کوئی چیلنج کرتا تھا تو وہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ زاویار جس کی آنکھوں میں ابھی تک ابیہا کا عکس تھا، خشمت صاحب کی بات سن کر ٹھٹکا۔ آج تک اسے کسی معمولی انسان نے اس طرح کھری کھری نہیں سنائی تھی۔ وہ ان کی جانب مڑا، انہیں دیکھا، پھر ایک قدم ہنسا۔ اچھا، اولڈ سٹیزن، آج کے اسکول نہیں گئے آپ؟ جو آج سڑک پر ماسٹر صاحب ہمیں آداب سکھا رہے ہیں، آپ اپنے اصولوں کا لیکچر اپنے اسکول میں دیا کریں۔ انکل، یہاں صرف ہماری چلتی ہے، آپ کے اصول نہیں۔ زاویار کے لہجے میں تمسخر تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور خشمت قریشی کے کندھے پر حقارت سے ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ اب جا کر اپنے ٹماٹر سنبھالیں اور خبردار جو آئندہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑائی۔ خشمت صاحب لڑکھڑائے۔ اپنے بابا کی بے عزتی دیکھ کر ابیہا کا خون کھول اٹھا۔ اس کے بابا اس کے لیے سب کچھ تھے اور ایک لاپرواہ مغرور لڑکے نے انہیں دھکا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ ابیہا پلک جھپکتے میں بیچ میں آئی۔ بابا! اس نے فوراً اپنے والد کو سنبھالا، پھر وہ لڑکے کی جانب مڑی۔ اگلے ہی لمحے کسی کو سوچنے کا موقع ملنے سے پہلے ہی ابیہا نے سیدھا زاویار سلطان کا گریبان مضبوطی سے دبوچ لیا تھا۔ کیسے ہوئی تمہاری میرے بابا کو دھکا دینے کی؟ ابیہا غصے میں تقریباً دھاڑی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جو کچھ اچھا کرنا سکھائے اسے دھکا دیتی ہو؟ پھر اس نے پوری قوت سے غصے میں زاویار کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ زاویار سلطان نے لڑکھڑا کر قدم روکے۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ایک عام سی لڑکی نے بیچ بازار میں اس کا گریبان پکڑا ہے اور اسے دھکا دیا ہے۔ اس کے دوست بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑے تھے۔ زاویار کی آنکھوں میں بدلہ لینے کا ایک خطرناک شعلہ بھڑکا۔ وہ غصے سے دانت پیسنے لگا، مگر جب اس کی نظر ابیہا کی غیرت سے بھری چیلنج کرتی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو وہ حیرت انگیز طور پر خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ اٹھا، پھر وہ رک گیا۔ اس ٹھیلے والے کا جو نقصان ہوا ہے فوراً اس کی قیمت ادا کرو۔ 2 قدم اس کے پاس آتے ابیہا نے جیسے اسے حکم دیا۔ زاویار نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ اس نے اپنی جیکٹ سیدھی کی اور ٹھنڈی آواز میں اپنے دوست کو اشارہ کیا۔ اس کا حساب چکا دو، جو یہ مانگے ڈبل دے دو۔ دوسرے دوست نے فوراً رقم نکالی اور ٹھیلے والے کو دی۔
ٹھیلے والا خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پیسے پکڑنے لگا۔ ابیحا نے ایک آخری سرد نگاہ زاویار پر ڈالی، پھر اپنے والد کا بازو تھاما۔ چلو بابا۔ وہ اسے وہاں سے لے کر چلی گئی، سڑک پر بکھری سبزیاں اور حیران کھڑے ہجوم کے درمیان سے گزرتی ہوئی۔ جب وہ بازار سے دور نکل گئے تو زاویار کے دوست اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا زاویار؟ تمہیں پہلی بار کسی نے بیچ سڑک پر یوں ذلیل کیا ہے، تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس کے دوست نے حیرت سے پوچھا۔ زاویار سلطان نے سڑک پر بکھری سبزیوں کو دیکھا، پھر اس سمت دیکھا جہاں ابیحا جا چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ بدلا؟ اس کی آواز میں گہری تاریک لہر تھی۔ کسی نے مجھے گریبان سے نہیں پکڑا، اس نے میرے غرور کو جھنجھوڑا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر پڑی دھکے کی جگہ کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید پرتشدد چمک تھی۔ اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا، بہت بھیانک۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس کو ہاتھ لگایا ہے۔ یہ معمولی سا جھٹکا میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بنا دوں گا۔ اور پھر وہ اپنی بائک پر بیٹھا، ریس تھی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ انتقام کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اگلے 2 دن ابیحا کے لیے معمول کے مطابق گزرے۔ وہ اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زاویار سلطان کی سرد پرخطر آنکھیں اس کے ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھی۔ خشمت قریشی بھی بظاہر پرسکون تھے، لیکن ان کی غیرت کو لگنے والی ٹھیس کی کسک ان کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ مگر تیسرے دن جمعرات کا کچھ ایسا ہوا جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ خشمت قریشی معمول کے مطابق اسکول میں اپنے آخری پیریڈ کی تیاری کر رہے تھے کہ اسکول کے پرنسپل نے فوراً انہیں اپنے دفتر میں طلب کیا۔ جیسے ہی وہ پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں 3 وردی پوش پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر چونک گئے۔ خشمت صاحب، ہمیں انتہائی افسوس ہے، مگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ایک سنگین چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا بات ہے؟ خشمت قریشی نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ پر سرکاری فنڈز میں غبن، بدعنوانی اور جعلسازی جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، وارنٹ موجود ہیں۔ خشمت قریشی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے زندگی بھر اصولوں پر گزارا کیا ہے، یہ کسی کی سازش ہے۔ مگر پولیس کو ان کے بیان سے کوئی غرض نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں عزت دار ٹیچر خشمت قریشی کو ہتھ کھڑی لگ چکی تھی اور وہ اسکول کے گیٹ سے باہر پولیس وین کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ جب ابیحا قریشی یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو گھر میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے گھر میں ایک آندھی گزر چکی ہو۔ اس کی ماں سلمہ بیگم ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی۔ ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر دہشت تھی۔ امی، کیا ہوا؟ ابیحا گھبرا کر لپکی اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سلمہ بیگم نے روتے ہوئے بمشکل آنسو بھری آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹی، تیرے بابا کو پولیس لے گئی ہے۔ ابیحا کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن چھا گیا ہو۔ کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑا گھپلہ کیا ہے اسکول کے فنڈز میں نے لاکھ کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بہت شریف ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی، بس۔ وہ دوبارہ دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ ابیحا شاکڈ رہ گئی۔ اس کا باپ، اس کی سب سے بڑی طاقت، ایک جھوٹے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ فوراً کام کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ پر لگا یہ الزام ایک بھیانک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کسی کی سازش ہے۔ ابیحا نے سختی سے لب بھیجے۔ خوف کو پسے پشت ڈالتے ہوئے فوراً ماں کو سہارا دیا۔ امی، روئیں مت، ہم ابھی جائیں گے تھانے، میں اپنے بابا سے ملوں گی اور یہ غلط فہمی دور کراؤں گی۔ ابیحا اپنی والدہ کو ساتھ لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچی۔ وہاں کا ماحول، وردیوں کی کثرت اور سنگین چہرے دیکھ کر سلمہ بیگم کی ہمت جواب دے گئی، مگر ابیحا کا عزم مضبوط تھا۔ وہ براہ راست ایس ایچ او کے دفتر میں داخل ہوئی۔ میں خشمت قریشی کی بیٹی ہوں، مجھے اپنے والد سے ملنا ہے۔ ابیحا کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایس ایچ او ایک بدتمیز شخص تھا جس کے چہرے پر حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ ملنا ہے؟ بی بی، آپ کے والد کوئی چائے کی دعوت پر نہیں آئے ہیں، وہ بے قصور ہیں، ابیحا نے التجا کی۔ ایس ایچ او نے حقارت سے میز پر ہاتھ مارا۔ ملزم پر سنگین الزامات ہیں، بدعنوانی، غبن، ایسے ملزم سے کوئی نہیں مل سکتا، اور آپ کے والد کا کیس بڑا ہائی پروفائل ہو چکا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ابیحا رو پڑی۔ اس کی تمام ہمت جواب دے گئی۔ خدا کے لیے ایک بار بات کروا دیں، بس میں انہیں دیکھ لوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کوئی بات نہیں ہوگی، ایس ایچ او نے سرد مہرے سے کہا۔ اگر آپ ان کی اتنی ہی خیر خواہ ہیں تو جائیں اور کسی اچھے وکیل سے ان کی ضمانت کرائیں۔ اب جاؤ یہاں سے، ہمارا وقت خراب مت کرو۔
ابیحا ٹوٹ کر رہ گئی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب قانون کے پردے میں کھیلا جانے والا کوئی گھناؤنا کھیل ہے۔ وہ اپنی روتی ہوئی ماں کو سہارا دے کر پولیس اسٹیشن سے گھر لوٹ آئی۔ اب گھر کی دیواریں اسے کاٹنے لگیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ فوراً اپنے جاننے والے محلے کے لوگوں سے اور اپنی یونی کے استادوں سے مدد کے لیے ملی۔ ہر ایک سے وکیل کا پوچھا۔ اس نے شہر کے چھوٹے سے چھوٹے وکیل کے دفتر کا رخ کیا، مگر ہر ایک نے ایک ہی جواب دیا: معاف کیجیے بی بی، کیس بہت سنگین ہے، ہم ایسے کیس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ چند دنوں میں ابیحا کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ پھر اس کی ایک پرانی پروفیسر نے اسے ایک مشورہ دیا: ابیحا، اگر کوئی اس کیس کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے۔ وہ شاید پورے ملک کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا وکیل ہے۔ تم اس سے مل لو۔ کون؟ ابیحا نے سانس رو کے پوچھا۔ شہرام خانزادہ۔ اگلے دن ابیحا نے کسی طرح سے شہرام خانزادہ کے شاندار پرشکوہ اور آسمان کو چھوتے ہوئے آفس کی عمارت کا پتہ ڈھونڈا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک آخری امید لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا نام بتایا اور سیکریٹری نے اسے 5ویں فلور پر جانے کا اشارہ کیا۔ ابیحا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کیبن کا دروازہ کھولا جہاں شہرام خانزادہ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر پڑی، اس کی سانس حلق میں اٹک کے رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ ٹھنڈی پرخطر آنکھیں اور ہونٹوں پر ایک سرد شفاف مسکراہٹ۔ یہ زاویار سلطان تھا یا اس کا کوئی ہم شکل؟ نہیں، تبھی اس نے اس کی گردن پر بائک حادثے میں آنے والا ہلکا سا نشان دیکھا۔ یہ زاویار سلطان ہی تھا، وہی شخص جس کا گریبان اس نے سڑک پر پکڑا تھا۔ ابیحا کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال گوند کیا: کیا سارا کھیل، سارا عذاب اس کا بدلہ ہے؟ کیا خشمت قریشی کا گرفتار ہونا اس مغرور شخص کا انتقام ہے؟ زاویار آرام سے اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز اب کسی سڑک چھاپ بائکر کی نہیں بلکہ ایک طاقتور وکیل کی تھی، سرد اور رعبدار۔ میں ہی شہرام خانزادہ ہوں، یا تم مجھے زاویار سلطان بھی کہہ سکتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب ابیحا کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تم حیران کیوں ہو؟ میرے دفتر میں تو تمہارا آنا بنتا ہی تھا۔ آخر تمہارے والد کا کیس پورے شہر کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور چیلنجز تو صرف میں ہی لیتا ہوں۔ ابیحا کے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ سامنے کھڑا شخص نہ صرف اس کے والد کی گرفتاری کا ذمہ دار تھا، بلکہ وہی تھا جس سے وہ مدد کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ شہرام خانزادہ۔ زاویار اب آہستگی سے ابیحا کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر گہری فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم حیران کیوں ہو ابیحا؟ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی اور انتقام کا زہر گھلا تھا۔ کیا تم واقعی سمجھتی تھی کہ اس دن سڑک پر میرا گریبان پکڑنے اور میرے دوست کا مذاق اڑانے کے بعد تم سکون سے رہ پاؤ گی؟ اس نے آرام سے ابیحا کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ یہ سب میں نے کیا ہے۔ تمہارے باپ پر لگے تمام الزامات، تمہاری ساری عزت، تمہاری تمام پریشانیاں، سب میرے دماغ اور میری طاقت کا نتیجہ ہیں۔ یہ تمہارے اور تمہارے مغرور باپ کی سزا ہے۔ ابیحا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ خوف اور غصے کے ملے جلے احساس نے اسے تقریباً مفلوج کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ کانپتے ہوئے مٹھی بن گیا۔ تم اتنے گھٹیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح کسی کی زندگی تباہ کر دو گے اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ ابیحا نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ شہرام ایک کرسی کو گھسیٹ کر ابیحا کے قریب لایا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا۔ کہے گا؟ اس نے تمسخر سے ہنسا۔ تمہارے باپ کو اندر ہوئے 5 دن گزر گئے ہیں ابیحا، کوئی وکیل تمہارے باپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میڈیا انہیں کرپٹ ٹیچر کہہ کر رسوا کر رہا ہے۔ اس وقت تم میرے پاس بھیک مانگنے آئی ہو، اور یہ میرا ہنر ہے، میں کھیل کے سارے رولز بدل دیتا ہوں۔ وہ پھر سنجیدہ ہوا۔ سنو، میرے پاس وقت کم ہے۔ تمہارے والد کی فائل وہ تیار پڑی ہے۔ اگر میں چاہوں تو کل صبح ہی وہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے اور 1 ہفتے میں تمام الزامات دھل جائیں گے، مگر اس کی قیمت… شہرام نے ایک لمبا سانس لیا، سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا اور اپنی شرط دہرائی۔ میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں، میری فیس صرف تم ہو۔ میں یہ کیس لڑنے کے بدلے تم سے نکاح کروں گا۔ یہ لفظ سن کر ابیحا کی رہی صحیح قوت بھی جواب دے گئی۔ اس کا دل سینے میں جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ نہیں، وہ خوفزدہ شیرنی کی طرح پیچھے ہٹی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ شہرام کا چہرہ ایک دم اسپاٹ ہو گیا۔ تمہیں نفرت ہے؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے پیار ہے؟ اس نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ نہیں ابیحا، مجھے بھی تم سے صرف نفرت ہے۔ یہ نفرت ہی میرا بدلہ ہے۔ تم ایک معمولی ٹیچر کی بیٹی ہو،
میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا، میری قیدی بن کر میرے نکاح میں۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرا کلائنٹ تمہیں ایک دن کی بھی مہلت نہیں دے گا، تمہارا باپ جیل میں سڑے گا اور پوری زندگی سرکاری غبن کا داغ لے کر مرے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، تمہارا باپ یا تمہاری حقیر سی ضد۔ ابیحہ گہرے شوق کے تحت لڑکھڑائی اور قریب پڑی کرسی پر تقریباً گر گئی۔ اس کے سر پر آسمان ٹوٹ چکا تھا، اس کی اپنی ذات، اس کے خواب، اس کا مستقبل ایک طرف، اور دوسری طرف اس کے عزت دار بابا جن کی جان خطرے میں تھی۔ اس نے اپنی ٹوٹتی ہوئی قوت کو یکجا کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی۔ وہ اپنے بابا کے اصولوں سے جڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ذات سے زیادہ اس کے بابا کی عزت اور زندگی اہم ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اب ان آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک مردہ سی خاموشی تھی۔ میں تیار ہوں۔ ابیحہ کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ابیحہ نے اس کے سامنے ایک آخری کمزور سی شرط رکھی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا۔ اس کی آواز میں اب بھی ہلکی سی لرزش تھی۔ میں تمہارے ساتھ عدالت میں کھڑے ہو کر شادی نہیں کروں گی۔ اگر تم نے میری زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کم از کم تم میرے گھر آ کر رشتہ مانگو گے، پورے احترام کے ساتھ، جس طرح شریف لوگ کرتے ہیں۔ میری ماں کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی سودا کر رہی ہوں۔ شہرام نے ایک لمحے کے لیے ابیحہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی چمک نہیں تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی اس کی شرط ماننے کے بعد مزید شرط رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، شہرام نے سرد مہرے سے کہا، میں تمہاری یہ آخری ضد بھی مان لیتا ہوں۔ تمہارے والد شسم تک رہا ہو جائیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ ابیحہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے آفس سے باہر نکلی۔ اس کا ذہن مفلوج تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ شام کو گھر پہنچی، ایک معجزہ ہو چکا تھا۔ اس کے بابا خشمت قریشی اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حالانکہ وہ تھکے ہوئے اور پریشان تھے، مگر وہ گھر پر تھے۔ بابا! ابیحہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ میری بچی! خشمت صاحب نے اسے پیار کیا۔ کسی نیک دل وکیل نے آخری لمحے میں میرا کیس لے لیا اور ضمانت کروا دی۔ کہتے ہیں وہ بڑے قابل ہیں اور کل صبح ہی فائلنگ کریں گا۔ دیکھو اللہ نے سن لی۔ ابیحہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نیک دل وکیل کون تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ اپنے بابا کے گھر واپس آنے پر پرسکون تھی، مگر اس کے دل میں اب شہرام خانزادہ کا خوف اور اس کی نفرت نے مستقل ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے اور طوفان ابھی آنا باقی ہے۔ ابیحہ کے گھر واپسی کے 2 دن بعد شہرام خانزادہ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک رسمی رواج تھا، لیکن اس کی نظر میں یہ صرف فاتح کا رسم نبھانا تھا۔ جمعے کی شام ایک عالیشان گاڑی ابیحہ کے سادہ گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گیٹ خڑ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے والے سلمہ بیگم تھی۔ گاڑی سے 2 لوگ اترے۔ ایک شہرام خانزادہ مکمل 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اس کا چہرہ پرسکون اور فاتحانہ تھا۔ دوسرے ایک باوقار لیکن نہایت شریف اور مہذب نظر آنے والی بوڑھی خاتون کے والدہ فرحت بیگم۔ سلمہ بیگم حیرت اور تھوڑی گھبراہٹ میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام کے سلام کرنے انہوں نے ہچکچا کر جواب دیا، آپ لوگ کون ہیں اور یہاں؟ ان کی پریشانی پر فرحت بیگم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے سلام کیا۔ معاف کیجیے گا، بنا اطلاع کیے آ گئے، مگر ضروری کام تھا۔ قریشی صاحب گھر پر ہوں گے؟ جی بالکل، وہ گھر پر ہیں، ابھی آئے ہیں، آپ اندر آئیں۔ سلمہ بیگم انہیں لیے اندر کی جانب آ گئیں۔ خشمت قریشی اندر ڈرائنگ روم میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ جب سلمہ بیگم نے بتایا کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے، پہلے تو وہ ذرا چونکے، مگر جب وہ دروازے کی طرف بڑھے اور شہرام خانزادہ کو دیکھا تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کی آنکھوں میں پرانا منظر تازہ ہو گیا۔ سڑک، بائک، گریبان، سب کچھ ان کے سامنے گھوم گیا۔ ان کا چہرہ غصہ اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ تم؟ خشمت صاحب نے تقریباً دھاڑ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے آئے ہو تم یہاں؟ تم نے اس دن میرے ساتھ جو سلوک کیا یاد ہے مجھے۔ شہرام بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ صرف خشمت قریشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی والدہ فرحت بیگم حیرت سے اپنے بیٹے اور اس شخص کو دیکھ رہی تھی جن کے درمیان کوئی پرانی دشمنی نظر آ رہی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں خشمت صاحب؟ فرحت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ خشمت قریشی کا غصہ آسمان پر تھا۔ میں آپ کے اس لاڈلے بگڑے ہوئے بیٹے کی بات کر رہا ہوں جو خود کو سلطان سمجھتا ہے۔ اس نے میری عزت بیچ سڑک پر پامال کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ کیا چاہتا ہے؟ مزید مذاق بنانے آیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی۔ ہم مذاق اڑانے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں، فرحت بیگم پریشانی سے بولی، مگر یہ بات سن کر خشمت صاحب کا غصہ مزید بھڑک گیا۔ چپ! مزید ایک لفظ نہیں،
اس سے پہلے میں لحاظ بھول جاؤں نکل جاؤں یہاں سے. میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے شخص سے نہیں کروں گا جو بڑوں کی عزت کرنا نہیں جانتا. ماحول میں اچانک سناٹا چھا گیا. سلمہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. خشمت قریشی اپنے غصے میں شہرام کو دھکے دے کر باہر نکالنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ابیہا کی آواز آئی. بابا رک جائیے. ابیہا جو سب کچھ سن رہی تھی آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی. اس کی آنکھوں میں کوئی ایک گہری سرد سی اداسی تھی. وہ اسپاٹ چہرہ لیے خشمت صاحب کے سامنے آ رکی. پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے خشمت صاحب کا بازو تھاما. بابا آپ انہیں غلط سمجھ رہے ہیں. خشمت قریشی نے غصے سے اسے دیکھا. تمہارے سامنے اس لڑکے نے میری بے عزتی کی تھی اور تم کہہ رہی ہو میں غلط سمجھ رہا ہوں. ابیہا نے گہرا سانس لیا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے یقینی سی کیفیت تھی. بابا آپ جو رہا ہوئے ہیں، آپ کی ضمانت جس وکیل نے کروائی، جس نے آج صبح آپ کے کیس کی فائل پر دستخط کیے، وہ یہی ہیں. ابیہا نے شہرام کی طرف اشارہ کیا. خشمت قریشی شاکڈ رہ گئے. کیا یہی شہرام خانزادہ ہیں؟ ہاں جی، یہی شہرام خانزادہ ہیں. میں ان کے آفس گئی تھی. میں نے ہی ان سے آپ کا کیس لڑنے کی التجا کی تھی اور آج صرف انہی کی وجہ سے آپ گھر پر ہیں. یہ جھوٹ کا پردہ تھا جو ابیہا نے اپنی مجبوری کو چھپانے کے لیے ڈالا تھا. اس کی آواز میں ایسی یقین دہانی تھی کہ خشمت صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. ان کا غصہ پل بھر میں حیرت اور شرمندگی میں بدل گیا. ابیہا تم اس انسان سے مدد مانگنے گئی تھی. خشمت صاحب بے یقین تھے. میں کیا کرتی بابا، اور کوئی وکیل کیس لڑنے کو تیار نہیں تھا. ابیہا نے ان کو سمجھانا چاہا. تو سڑنے دیتی مجھے جیل میں، مگر اس سے مدد نہیں مانگنی تھی. وہ مزید بھڑک رہے تھے. شہرام ویسے ہی کھڑا تھا، لاپرواہ چہرہ لیا. وہ صرف کھیل دیکھ رہا تھا. ابیہا فوراً آگے بڑھی ایک آخری فیصلہ کن وار کرنے. جو ہو گیا اسے بھول جائیں بابا. میں ان کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں. اس جملے نے خشمت قریشی اور سلمہ بیگم کو دہلا دیا. انہوں نے ہماری مدد کی ہے، یہ ہماری عزت اور زندگی کے رکھوالے ہیں، اور انہوں نے اس احسان کے بدلے میرا ہاتھ مانگا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ابیہا نے شہرام کی طرف بھی ایک سرد نگاہ ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے اپنا حصہ پورا کر دیا. آپ بس ہاں کر دیں، میں نے سوچ لیا ہے. یہ کہہ کر ابیہا پلٹی اور بوجھل قدموں سے چلی گئی. اس نے خود کو قید خانے میں ڈال لیا تھا، مگر اس کے باپ کی عزت بچ گئی تھی. خشمت قریشی کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. وہ شہرام خانزادہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. شہرام جو اب مسکرا رہا تھا، موقع غنیمت جان کر کرسی پر بیٹھا اور خود ہی معاملات کو نمٹا دیا. اوہ کم آن سسر جی، اب مان بھی چاہیے، آپ کی بیٹی تو مان چکی ہے. شہرام نے شرارتی لہجے میں کہا. اور مجھے تو بس آپ کی بیٹی چاہیے. وہ کمینگی سے ہنسا. چونکہ آپ لوگ سادہ اور باعزت لوگ ہیں، میں لمبی رسومات نہیں چاہتا. اس نے اپنی گھڑی دیکھی. آج جمعہ ہے، ہم اگلے جمعے کا دن رکھ رہے ہیں. سادہ نکاح، میں اپنے طور پر تمام انتظامات مکمل کروں گا. خشمت قریشی کا ہوش ابھی تک ٹھکانے نہیں آیا تھا. وہ نہ ہاں کہہ پائے اور نہ ہی انکار کر سکے. شہرام نے انہیں جواب دینے کا موقع نہیں دیا. وہ اپنی بوڑھی ماں کی طرف دیکھا. امی چلیں، ہمیں اور بھی تیاری کرنی ہے. فرحت بیگم نے حیرت اور عجیب سی الجھن کے عالم میں اٹھ کر خشمت صاحب سے صرف اتنا کہا. بہت اچھا لگا قریشی صاحب، انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے گی. شہرام خانزادہ ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ خشمت قریشی کو مکمل شوق کی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. خشمت صاحب وہیں کرسی پر گر گئے. ان کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا، مگر ابیہا کا جملہ ان کے کانوں میں گونج رہا تھا. یہی وہ وکیل ہیں. خشمت قریشی اپنے ہی گھر میں ایک چلتی پھرتی لاش بن چکے تھے. کرسی پر گرنے کے بعد انہیں سلمہ بیگم نے سہارا دے کر اٹھایا، مگر ان کے ذہن کا طوفان تھم نہیں رہا تھا. ابیہا کی بات، شہرام کی گستاخی، اور پھر اچانک یہ رشتہ. اگلے دن شام ہوتے ہی خشمت صاحب نے ابیہا کو اپنے کمرے میں بلایا. کمرے میں اداسی اور خاموشی کا گہرا سایہ تھا. بیٹی میری بات سنو. خشمت صاحب کی آواز میں پہلی بار اتنی لرزش تھی کہ ابیہا کا دل ٹوٹ گیا. مجھے پتہ ہے تم نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. تم سمجھ رہی ہو کہ تم نے میری عزت بچائی ہے، میری زندگی بچائی ہے. انہوں نے ابیہا کا ہاتھ تھاما. مگر میں اس شخص کو جانتا ہوں. وہ بدتمیز، مغرور اور لاپرواہ ہے. اس نے میری توہین کی، اور تم میرے لیے اپنی ساری زندگی کی قربانی دینے کو تیار ہو. خشمت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں تمہیں برباد نہیں کر سکتا ابیہا. میں ایک ہفتے میں جیل میں سڑ سکتا ہوں، ساری زندگی داغ کے ساتھ جی سکتا ہوں، مگر میں تمہاری ذات کو اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا. میری عزت سے زیادہ تمہاری خوشی، تمہارے خواب میرے لیے اہم ہیں. یہ شادی نہیں ہوگی.
بیٹی میں اس سے بات کروں گا، میں اسے سمجھاؤں گا۔ ابیہا نے اپنے والد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کے چہرے پر گہری خاموشی تھی جو اس کے اندر کے طوفان کو چھپا رہی تھی۔ بابا اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس نے پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ آدمی وہ بہت طاقتور ہے، میں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں نے انکار کیا تو وہ 1 ہفتے میں آپ کو دوبارہ جیل بھجوا دے گا، اور اس بار کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے عزم میں چٹان جیسی سختی تھی۔ آپ نے مجھے اصول اور غیرت پر جینا سکھایا ہے، اور میرے بابا میرے سامنے کی بے عزتی کر کے میرے اصولوں کو چیلنج کر کے گیا ہے۔ میں صرف شہرام خانزادہ سے شادی کروں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بابا، میں اسے اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گی۔ میں اسے سدھار کر رہوں گی، اس کی قیدی نہیں، میں اس کی استاد بنوں گی۔ خشمت صاحب نے بہت اصرار کیا۔ سلمہ بیگم نے رو دھو کر سمجھایا، مگر ابیہا اپنے فیصلے پر اڑی رہی۔ اگلے چند دنوں میں شہرام کی طاقت اور پیسے کا جادو ان کے گھر پر چلنے لگا۔ تمام تیاریاں اس کی طرف سے ہو رہی تھیں، بہترین کیٹرنگ، سادہ مگر نفیس سجاوٹ، اور سب سے زیادہ حیران کن چیز تھی نکاح کا جوڑا۔ جمعرات کی شام شہرام کے آدمیوں نے ایک سفید ریشمی جوڑا گھر بھیجا۔ یہ خوبصورت تھا، خالص سفید رنگ کا، جس پر نفیس کام تھا، مگر اس کے ساتھ ہی شہرام کا پیغام بھی آیا۔ کل جمعہ ہے، نکاح کے وقت یہ جوڑا پہننا۔ ابیہا نے اس سفید لباس کو دیکھا، اس کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ ایسے لگا جیسے وہ شادی کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی غم کے لیے تیار ہو رہی ہو، مگر اس نے اپنا عزم یاد رکھا اور خاموشی سے جوڑا رکھ دیا۔ جمعے کی شام ان کا سادہ سا گھر برقی کمکموں کی خوش روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کچھ قریبی رشتہ دار اور محلے دار موجود تھے۔ شہرام اپنی والدہ کے ساتھ آیا اور نکاح کی رسم ادا ہونے لگی۔ قاضی نے نکاح کے بول پڑھے۔ جب قلم اس کے سامنے دستخط کے لیے آیا تو ابیہا نے ایک لمحے کے لیے شہرام کو دیکھا جو سامنے بیٹھا پرسکون اور فاتحانہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ تم سمجھتے ہو تم جیت گئے؟ ابیہا نے اپنے دل میں کہا۔ نہیں، یہ صرف میری کہانی کا آغاز ہے۔ اس نے مضبوطی سے قلم تھاما اور کاغذ پر دستخط کر دیے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ابیہا کو لگا جیسے وہ کسی دوسرے سیارے پر جا رہی ہو۔ سلمہ بیگم رو رو کر بے حال تھیں اور خشمت صاحب کی آنکھیں خالی تھیں۔ ابیہا نے اپنے والد کو آخری بار گلے لگایا اور پھر شہرام کی عالیشان گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہرام اسے شہر کی سب سے پرشکوہ مینشن میں لے آیا۔ اس کا کمرہ، جہاں وہ اب بطور شہرام کی بیوی داخل ہوئی، سفید گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف سفید رنگ کی نفاست اور خوشبو تھی۔ ابیہا اپنا سفید عروسی جوڑا پہنے سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے اندر ایک تیزابی غصہ کھولنے لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہرام سلطان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس مزید باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے ابیہا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ابیہا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا خوبصورتی کی انتہا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹی، اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کا ملا جلا تاثر۔ شہرام کا دل اچانک دھڑکنا بھول گیا۔ جس غصے اور انتقام کی آگ وہ سینے میں لے کر آیا تھا وہ ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ ابیہا کا عروضی حسن اسے خاموش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی جگہ اچانک ایک گہری مدہوش سی خواہش نے لے لی۔ وہ دنیا کے ہر چیلنج کو جیتنے والا ایک پل میں ایک لڑکی کے حسن پر ہار گیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی آواز نکلی، ابیہا۔ ابیہا نے نفرت سے سر اٹھایا۔ اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی حیرت انگیز مدہوشی تھی جو اس دن سڑک پر ٹکرانے سے پہلے آئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ابیہا نفرت سے بولی اور جھکے سے بیڈ سے اٹھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری ہو گئی ہوں۔ میں نے صرف اپنے بابا کی زندگی بچانے کے لیے ہاں کی ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں شہرام خانزادہ۔ یہ شادی نہیں، ایک معاہدہ ہے، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی نہیں۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف چلی گئی اور کپڑے نکالنے لگی۔ میں ابھی چینج کر کے اس کمرے سے جا رہی ہوں، تم یہاں رہو۔ مجھے اس گھٹیا شادی کی پہلی رات کا ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ نہیں گزارنا۔ ابیہا کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہرام کی مدہوشی کا سارا اثر ایک دم ختم ہو گیا۔ اسے ہوش آیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد انتقام واپس آ گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ابیہا کا بازو مضبوطی سے دبوچا اور اسے کھینچ کر واپس بیڈ کی طرف لایا۔ کہاں جا رہی ہو میری بیوی؟ اس کی آواز اب کسی فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک طاقتور ظالم کی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں نے تم سے محبت کر لی؟ تمہارا یہ ڈرامہ میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ اس نے حقارت سے ابیہا کو چھوڑا۔ تم نے اپنے آپ کو بہت قابل سمجھا تھا نا، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ شہرام نے گہرا سانس لیا اور اپنے الفاظ میں زہر گھولا۔ میں نے تم سے محبت کی ہوتی تو تمہارے لیے لال جوڑا لاتا ابیہا۔
اس نے اپنے ارد گرد کے سفید گلاب اور ابیحہ کے لباس کی طرف اشارہ کیا اور فاتحہ تاریک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہارا جوڑا سفید کیوں ہے ابیحہ؟ کیونکہ کفن بھی سفید ہوتا ہے۔ یہ شادی تمہاری موت ہے ابیحہ، تم میری نفرت کا نشان ہو۔ میں تمہیں روز یاد دلاؤں گا کہ تم نے میرے غرور کو جھنجھوڑا تھا۔ یہ سفید جوڑا تمہیں مستقبل کے سفید کفن کا اشارہ ہے۔ وہ اپنے الفاظ کے وار کر چکا۔ اس نے غصے سے ابیحہ کو دھکا دیا جو بستر پر گر پڑی۔ جاؤ چینج کر لو، میں کسی نفرتی سودے کو بستر پر نہیں لاتا۔ تمہارے لیے یہ کمرہ جہنم کا ایک ٹکڑا بنے گا۔ شہرام نے کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ابیحہ کمرے کی خاموشی میں سسکنے لگی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا بدلہ کتنا تاریک ہونے والا تھا۔ شہرام اور ابیحہ کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر وہ دونوں ایک ہی کمرے میں، ایک ہی گھر میں 2 اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ شہرام رات دیر سے آتا اور صبح سویرے ہی بغیر کسی کو بتائے نکل جاتا۔ دونوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ ابیحہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے بابا کی عزت کی خاطر یہ بوجھ اٹھا رہی تھی۔ اس نے خود کو شہرام کے مینشن میں ایک سایہ بنا لیا تھا۔ اس نے نہ کبھی شکایت کی اور نہ ہی کسی پر کوئی الزام لگایا۔ تاہم اس نے گھر کا ماحول بدلا۔ اس کی تمام تر توجہ شہرام کی والدہ فرحت بیگم پر تھی۔ ابیحہ نے فرحت بیگم کی خاموشی تنہائی کو اپنا لیا۔ وہ صبح ان کے ساتھ نماز پڑھتی، شام کو ان کے ساتھ لان میں چائے پیتی اور ان سے محبت بھری باتیں کرتی۔ فرحت بیگم کا چہرہ جو کئی دنوں سے بیٹے کی سرد مہری کے باعث مرجھایا ہوا تھا، ابیحہ کے دلجوئی سے کھل اٹھا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اس طرح کا کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی بیٹی، ایک دن فرحت بیگم نے افسوس سے کہا۔ وہ جانے کیوں اتنا سخت ہو گیا ہے؟ کوئی بات نہیں امی، ابیحہ نے مسکرا کر انہیں تسلی دی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سختی کیوں ہے۔ اس سب کے باوجود ابیحہ نے اپنے تمام ازدواجی فرائض خاموشی سے نبھانا شروع کر دیے۔ وہ روز صبح سب سے پہلے اٹھتی، وہ شہرام کے کمرے میں جاتی اور اس کے آفس جانے کے لیے اس کا سوٹ نکالتی اور اسے استری کر کے ایک مخصوص سی کرسی پر رکھتی۔ اس کی قمیضوں کے بٹن چیک کرتی اور جوتے پالش کر کے دروازے کے پاس رکھتی۔ کچن میں جا کر فرحت بیگم کے ساتھ بیٹھ کر اس کا من پسند ناشتہ تیار کرتی، بغیر ایک لفظ بولے۔ شہرام یہ سب دیکھتا۔ روزانہ صبح اس کے کمرے میں صاف استری شدہ لباس ملتا، اس کے لیے خاص طور پر بنی کافی اور ناشتہ اسے میز پر تیار ملتا، مگر وہ ان سب کاموں پر خاموشی کی مہر لگائے رکھتا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ سرد اور اس کا رویہ برف جیسا سخت رہتا۔ وہ نہ ابیحہ سے بات کرتا اور نہ اسے نظر بھر کر دیکھتا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر مرئی ہو چکے تھے۔ ایک شام شہرام کا دن کافی پریشان والا گزرا تھا۔ وہ جلد گھر واپس آیا اور سیدھا لان میں چلا گیا۔ لان میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم جم گئے۔ اس کے والدہ فرحت بیگم اور ابیحہ کرسیوں پر بیٹھی تھی، چائے پی رہی تھی۔ ابیحہ نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ تھی۔ شہرام نے انہیں دیکھا۔ فرحت بیگم کسی بات پر ہنس رہی تھی اور پھر ابیحہ نے بھی اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا اور گلاب کی پتیوں جیسی ہنسی۔ وہ ہنسی اتنی خالص اور بے ساختہ تھی کہ شہرام کو لگا جیسے اس کے دل میں ایک لمحے کا ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ اس نے پہلی بار ابیحہ کو بے فکری سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی حسن تھا جس نے اسے سڑک پر مدہوش کر دیا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے شہرام کو اپنا دل ایک گہرے دلدل میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سارا انتقام، ساری نفرت اس ایک بے ساختہ ہنسی کے سامنے پگھلنے لگا تھا۔ مگر اسی لمحے اس کی نظر گیٹ کی طرف پڑی۔ گیٹ پر کھڑا چوکیدار جو لان کی طرف پیٹ کیے بیٹھا تھا، چائے پیتے پیتے گردن موڑ کر ابیحہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حقارت بھری گھورتی ہوئی نگاہیں تھیں جو ابیحہ کے کھلکھلاتے چہرے کا مرکز تھیں۔ شہرام کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوی کو کسی دوسرے مرد کی گھٹیا نظروں کا مرکز دیکھ کر غصے سے تڑپ گیا۔ اس کے غرور پر ایک اور چوٹ لگی، مگر اس بار یہ چوٹ انتقام کی نہیں بلکہ ایک انوکھے قبضے کی تھی۔ شہرام نے اپنی آنکھوں میں آگ بھر کر چوکیدار کی طرف گھورا۔ چوکیدار نے اس کے غصے بھری آنکھوں کا اشارہ پہچانا، خوفزدہ ہوا اور فوراً اپنے کیبن میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ شہرام کا چہرہ پتھر جیسا ہو گیا۔ شہرام نے سیدھے اندر کا رخ کیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے سے ابیحہ کا نام پکارا۔ آواز میں سختی تھی۔ ابیحہ نے ان سنا کر دیا۔ فرحت بیگم نے اسے دیکھا۔ جا بیٹی، شہرام نے بلایا ہے، شاید کسی کام سے بلایا ہو۔ ابیحہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شہرام نے دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہے؟ ابیحہ نے سرد مہری سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شہرام نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا، اتنا زور سے کہ ابیحہ کے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ دوبارہ گھر کے باہر یا لان میں دوبارہ اس طرح بے ساختہ ہنسنے کا دل کرے تو اندر بیٹھ کر ہنسنا، شہرام نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔
ابیحا نے تکلیف سے اپنا بازو چھڑایا اور پہلی بار اپنی آنکھوں میں خوف کو غصے میں بدلتے ہوئے شہرام کو دیکھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے ہنسنے سے؟ کیا میں نے اس گھر میں ہنسنا بھی چھوڑ دوں؟ اس نے بھی غصے سے پوچھا۔ شہرام نے اسے بازو سے ایک بار پھر دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں تپ رہی تھیں۔ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ لگتا ہے تمہیں اس شادی کا مطلب اب تک سمجھ نہیں آیا۔ تم میری ملکیت ہو اور میری چیز پر کسی دوسرے انسان کی نظر مجھے برداشت نہیں۔ اس نے غصے میں اپنی بائیں انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں چوکیدار کا کیبن تھا۔ باہر بیٹھا وہ چوکیدار گھٹیا نظروں سے تمہیں گھور رہا تھا۔ تم کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ میری بیوی کو کسی دوسرے مرد کی نظروں کا مرکز بنتے ہوئے میں دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ وہ ابیحا کے بالکل قریب جھکا۔ سن لو، آئندہ اگر ایسی حرکت ہوئی تو تمہارا حال تمہارے باپ کے حال سے زیادہ برا کروں گا۔ تمہاری مسکراہٹ صرف میری ملکیت ہے اور میں اس زہر کو چھپا کر رکھوں گا۔ ابیحا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنی نفرت سے بھرے شوہر کو دیکھا۔ یہ شخص انتقام کے پردے میں ایک ظالم عاشق بن رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنا بازو چھڑایا اور بغیر ایک لفظ بولے سر جھکائے اس کی بات کو انسنا کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس ابھر رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ سرد مہری نفرت نہیں بلکہ جنون بن رہی تھی۔ شہرام نے کمرے سے ابیحا کے باہر نکل جانے کے بعد اپنا ہاتھ اس کی جگہ رکھا جہاں اس کا بازو تھا اور جہاں اسے ابیحا کے لمس کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر سردی اور آگ کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس عجیب سی کشمکش میں تھا۔ اس نے خود کو یہ یقین دلایا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ صرف سڑک پر ہونے والی توہین کا بدلہ تھا، مگر اب جیسے جیسے ابیحا اس کی زندگی کے ہر پہلو میں داخل ہو رہی تھی ویسے ویسے شہرام کی بنائی ہوئی نفرت کی دیواریں گرنے لگی تھیں۔ خشمت قریشی کی گرفتاری، نکاح کی رات کی سفیدی اور آج لان میں اس کی بے ساختہ ہنسی پر اٹھنے والا جنون، ہر چیز ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ انتقام نہیں، یہ عشق تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے تیز رفتاری میں ابیحا کو سبزی کے ٹھیلے کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ لمحے کا ٹھہراؤ دراصل آفت نہیں بلکہ محبت کی پہلی کرن تھی۔ اس کی خوبصورتی، اس کا غصہ اور پھر اس کا چیلنج قبول کرنا، سب کچھ شہرام کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا چکا تھا جہاں سے وہ آج تک نہیں نکل پائی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے خشمت صاحب کو جیل بھجوا کر بھی در حقیقت ابیحا کو اپنے قریب لانا چاہا تھا۔ نکاح کی شرط بھی انتقام نہیں بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کی ایک باغیانہ کوشش تھی۔ شہرام نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، میں اسے اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا لیکن میں تو خود اس کا قیدی بن چکا ہوں۔ ابیحا کی نوک جھونک بھری ادائیں، اس کا سگریٹ نوشی کی عادت پر چپکے سے غصہ کرنا، اس کا خاموشی سے صبح اس کے کپڑے استری کرنا، ہر ادا اب شہرام کے لیے جان لیوا خوبصورتی بن چکی تھی۔ کئی دن کی اندرونی جنگ کے بعد آخر کار شہرام نے ہار مان لی۔ اس نے اپنے تمام غرور اور انا کو پس پشت ڈالا اور اعتراف کیا، میں ابیحا سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ مگر اب سوال تھا ابیحا کو یہ سب کیسے بتائے؟ وہ تو اسے اپنا ظالم دشمن سمجھتی تھی۔ شہرام نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی والدہ سے بات کی، امی، میں اور ابیحا آج شام باہر جا رہے ہیں، کیا آپ اسے تیار کر دیں گی؟ فرحت بیگم اپنے بیٹے کے لہجے میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کر چکی تھی اور بہت خوش ہوئیں۔ ضرور بیٹا، تم فکر نہ کرو۔ شام کو فرحت بیگم ابیحا کے کمرے میں آئیں۔ بیٹی، شہرام تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں جا رہی امی، ابیحا نے سرد مہری سے کہا۔ میری خاطر بیٹی۔ فرحت بیگم نے اس کے ہاتھ پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے شاید اس بار بات کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے۔ ابیحا فرحت بیگم کا دل نہیں توڑ سکی۔ وہ خاموشی سے تیار ہو گئی۔ جب ابیحا لاؤنج میں آئی تو شہرام اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنا غصہ اور جذبات چھپاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی شہر سے دور سیدھی سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ ابیحا خاموش بیٹھی رہی۔ وہ شہرام کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی مگر شہرام بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو ابیحا حیران رہ گئی۔ ریت پر بالکل پانی کے قریب شام کی ٹھنڈی ہوا میں ایک چھوٹی سا خوبصورت میز سجا تھا۔ ارد گرد روشنیوں کی لڑیوں سے سجاوٹ تھی اور اسی میز پر اس کی پسندیدہ چیزیں رکھی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ابیحا نے غصے سے سوال کیا۔ شہرام نے اسے ہاتھ سے چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں چلتے ہوئے اس حسین جگہ پر پہنچے۔ یہ وہ ہے جو میں تمہیں اس دن ٹھیلے کے پاس کہنا چاہتا تھا۔ شہرام کی آواز میں پہلی بار کوئی سختی نہیں بلکہ گہری ندامت تھی۔ اس نے ابیحا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہ خود بھی اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ابیحا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ابیحا کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر ابیحا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔
شہرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، صرف گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور یہ تمہارا حق ہے، اس نے گہرے اعتراف کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ میں نے تمہارے بابا کو جیل بھجوایا، میں نے تمہاری زندگی برباد کی، میں نے نکاح کو ایک سزا بنا دیا، مگر ابیہا، خدا کی قسم میں نے یہ سب انتقام میں نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش ہوا اور گہرے سمندر کی طرف دیکھا۔ تم مجھے اس دن سے پسند ہو جس دن تم نے میری بائک کے سامنے کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تمہارا غصہ، تمہارا اصولوں پر کھڑا ہونا، اس نے میرے غرور کو نہیں، میرے دل کو چیلنج کیا تھا۔ اس نے پھر ابیہا کی طرف دیکھا۔ جب تمہارے باپ نے مجھے لان تان کی تو میرے غرور نے سوچا اسے سزا دوں گا، مگر اس سزا کی ہر کڑی، تمہارے بابا کی گرفتاری، تمہیں مجبور کر کے اپنے قریب لانا، یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میں انتقام کی آڑ میں تم پر اپنا حق جتانا چاہتا تھا۔ حشمت صاحب کی گرفتاری، تم سے نکاح کی شرط، یہ سب محبت کے ایک مریض کا کیا دھرا ہے جو نفرت کے پردے میں چھپ کر تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شہرام نے بے بسی سے اس کے سامنے سر جھکایا۔ میں ہار گیا۔ ابیہا، تم نے میرے غرور کو جھنجھوڑا تھا اور تم نے میرے دل پر قبضہ کر لیا۔ تمہارا ہنسنا، تمہارا مجھ سے غصہ کرنا، تمہارا خاموشی سے میرے کپڑے استری کرنا، میں تمہاری ہر ادا پر مر مٹا ہوں۔ ابیہا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر سچی ندامت تھی۔ مجھے معاف کر دو ابیہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، مگر آج میں یہاں اپنے انتقام کو دفن کرنے آیا ہوں۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، مجھے اپنے سچے دل سے تمہیں اپنی محبت ثابت کرنے کا موقع دو۔ وہ گہری امید اور خوف کے ساتھ ابیہا کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ ابیہا کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر سمندر کے لہروں کے شور میں اس کے دل کی دھڑکن بھی شہرام تک سنائی دے رہی تھی۔ شہرام کے اعتراف نے ابیہا کو مکمل طور پر چونکا دیا۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوفناک ظالم حقیقت بیان کر رہا ہے یا یہ اسے پھنسانے کا کوئی نیا حربہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی سرد، چیلنج کرتی ہوئی چمک تھی جو شہرام کی نفرت کو ابھارنے کا سبب بنی تھی۔ ڈرامہ؟ ابیہا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شہرام سلطان، یا زاویار، جو بھی تمہارا اصلی نام ہے، تم نے بہت مہارت سے میرے بابا کی عزت کو داؤ پر لگایا اور میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ یہ تمہارا کوئی نیا غلیظ ڈرامہ ہے نا، تاکہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں؟ ابیہا کی آواز میں بے اعتباری اور سخت غصہ تھا۔ محبت؟ تم تو نفرت کے لائق ہو۔ اس سے پہلے تم میرے ساتھ مزید ذہنی کھیل کھیلو، میں تمہیں بتا دوں اس بار میں بہت سختی سے پیش آؤں گی۔ شہرام کا چہرہ درد سے بھر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ریت پر رکھے اور سچائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابیہا، میں جانتا ہوں میں نے سب کچھ غلط کیا ہے، مگر محبت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ آپ کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے صرف ایک راستہ دیکھا اور وہ تھا طاقت اور دھونس کا۔ اس نے شدت سے اپنا سر جھکایا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے میری ماں کی قسم، آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا سچ ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اس گھر میں قید کر کے تمہاری آنکھوں میں نفرت دیکھ کر مر رہا تھا ابیہا۔ شہرام نے اپنی آنکھوں میں ابیہا کے لیے موجودگی، گہری تڑپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ ڈرامہ ہوتا تو میں تمہیں اس دن باہر کسی کو دیکھنے پر اتنا غصہ نہ کرتا۔ اس دن میں تمہاری ہنسی اور تمہاری ذات پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں کر پایا، کیونکہ تم میری زندگی بن چکی ہو، اور یہ احساس مجھے اندر سے کھا رہا ہے کہ تم میری ہو کر بھی میری نہیں ہو۔ ابیہا خاموش ہو گئی۔ شہرام کی قسم اور اس کے چہرے پر نظر آنے والی سچی بے بسی نے اسے کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو شخص اس کی ماں کی قسم کھا رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی تمام نفرت شہرام کی پہلی سچی محبت کے اعتراف کے سامنے لڑکھڑانے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی شہرام۔ ابیہا نے اپنی آنکھیں کھولیں، مگر اس کے لہجے میں اب وہ شدت نہیں تھی۔ مگر میں تمہاری اس کمزوری کو سمجھتی ہوں جس نے تمہیں ایک ظالم سے عاشق بنا دیا۔ اس نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی نظروں میں ایک امید کی کرن تھی۔ میں تمہاری محبت قبول کر سکتی ہوں، ابیہا نے آہستہ سے کہا۔ شہرام کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑی اور وہ فوراً ابیہا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جھکا۔ مگر میری ایک شرط ہے، ابیہا نے سختی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تمہیں ایک نئے انسان کو جنم دینا ہوگا۔ ابیہا نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ سب سے پہلے تم اپنی یہ تمام غنڈہ گردی، دھونس اور بدتمیزی چھوڑو گے جو تم زاویار سلطان بن کر کرتے ہو۔ یہ تمہارے گندے پیسے، تمہارے اثر و رسوخ کو صرف اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔ تم کسی غریب کو تکلیف نہیں دو گے۔ دوسرا، تم ایک اچھے مسلمان بنو گے۔ تم آج سے 5 وقت کی نماز شروع کرو گے۔ تم اپنا کردار درست کرو گے اور صرف تمہاری ماں کی دعائیں ہی تمہارا سہارا نہیں ہوں گی۔
اور تیسرا اور سب سے اہم، ابیہا کا لہجہ نرم ہو گیا، تم میرے بابا خشمت قریشی کے پاس جاؤ گے، تم ان سے اپنے کیے کی معافی مانگو گے، تم انہیں بتاؤ گے کہ تم نے انتقام نہیں بلکہ میری محبت میں یہ سب کیا تھا، انہیں مطمئن کرو گے کہ تم واقعی ایک اچھے انسان بن رہے ہو۔ اگر تم نے میرے بابا کی معافی حاصل کر لی تو میں تمہیں اپنا شوہر قبول کر لوں گی۔ شہرام جو اپنی محبت کی قبولیت پر انتہائی خوشی میں تھا، اس نے ایک لمحے کی بھی حیرانی یا ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ قبول، مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے ابیہا، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں تمہارے لیے ایک بہترین شوہر اور خشمت صاحب کے لیے ایک عزت دار داماد بنوں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم نے جسے قبول کیا ہے وہ تمہارے معیار پر پورا اترے گا۔ شہرام نے اٹھ کر اپنا ہاتھ ابیہا کی طرف بڑھایا۔ اس بار پیار، عزت اور ایک نئے آغاز کی علامت کے طور پر ابیہا نے پہلی بار مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سمندر کے کنارے کیے گئے وعدے کے بعد شہرام سلطان میں حیران کن تبدیلی آئی۔ یہ تبدیلی دکھاوے کی نہیں بلکہ دل سے تھی، جسے ابیہا نے اپنے شرائط سے مجبوراً نہیں بلکہ محبت سے حاصل کیا تھا۔ اسے فوراً اپنی پرانی سرمایہ دارانہ اور بدماشانہ زندگی سے دوری اختیار کی۔ اس کے دوست حیران تھے کہ ایک ہفتے میں ان کا زاویار سلطان کہاں غائب ہو گیا۔ وہ اپنا سارا وقت اپنی والدہ اور ابیہا کو دینے لگا، اور سب سے اہم، اس نے عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اگلے دن شام کو شہرام اپنے سسرال کے گھر گیا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جگہ ندامت اور خلوص تھا۔ خشمت صاحب اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر سلمہ بیگم کے اصرار پر وہ ڈرائنگ روم میں آئے۔ شہرام کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی بہانہ یا وکیل کی چال نہیں چل رہا تھا۔ خشمت صاحب، میں آج یہاں آپ کا داماد بن کر نہیں بلکہ آپ کا مجرم بن کر آیا ہوں۔ شہرام کی آواز میں ندامت تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جھک کر خشمت صاحب کے پاؤں چھو لیے۔ خشمت صاحب کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ معافی مانگ رہا ہوں سر، شہرام نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کی توہین کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ایک مغرور بگڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے انتقام میں نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کی محبت میں یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی عزت کو داغدار کیا۔ آپ نے مجھے بہت قیمتی سبق سکھایا تھا مگر میں نے اسے نظر انداز کیا۔ اب میں ابیہا کی وجہ سے بدل رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ایمانداری سے جی سکوں۔ خشمت قریشی کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کا دل ایک دم پگھل گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی مگر ندامت کا یہ انداز دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکے۔ خشمت صاحب نے شہرام کو گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے بیٹا، اگر تم سچ میں بدل چکے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بس میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ یہ لمحہ شہرام کی زندگی کا ٹائم پوائنٹ تھا۔ اس نے اپنے سسر کا شکریہ ادا کیا اور اس دن کے بعد سے وہ ان کی عزت اور اطاعت کرنے لگا۔ شہرام نے اپنی ساری شرطیں پوری کی۔ وہ اپنے کاروباری میں دیانت داری لایا اور غریبوں کی مدد کے لیے قانونی فاؤنڈیشن بنائے۔ وہ وقت پر نماز پڑھتا اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں ابھی ہر روز دیکھ رہی تھی۔ اس کی صبح کا آغاز اب شہرام کے کمرے سے قرآن پاک کی دھیمی آواز سے سنتے ہوتا تھا۔ وہ اب رات کی بھی وقت پر گھر آتا اور آتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں سے ملتا، پھر ابیہا کے قریب آتا۔ اس کا سخت رویہ نرم ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب فتح کا جنون نہیں بلکہ سچی محبت کی روشنی تھی۔ ابیہا کو احساس ہوا کہ اس کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ ایک شام جب شہرام مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو ابیہا اس کے کمرے میں آئی۔ شہرام نے عزت اور محبت سے اسے دیکھا۔ ابیہا، اس نے پوچھا، کیا میں اب تمہارے سچے شوہر کے طور پر رہنے کا مستحق ہوں؟ ابیہا نے پہلی بار اس کے چہرے پر خلوص اور روحانی سکون دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہاں شہرام، ابیہا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور تمہیں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نفرت کی شادی سچی محبت میں بدل چکی تھی۔ شہرام نے اس رات کا انتظام انتہائی محبت اور احتیاط سے کیا تھا۔ اس نے ابیہا کو ایک خوبصورت گہرے نیلے رنگ کا جوڑا تحفے میں دیا جس میں ستاروں کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کمرہ سفید گلابوں کی جگہ جاسمین، چنبیلی اور سرخ گلاب کے پھولوں سے سجا تھا جن کی خوشبو کمرے میں حیرت انگیز رومانوی ماحول بنا رہی تھی۔ بیڈ پر نرم ریشمی چادریں بچھی تھیں اور کمرے کی روشنی بہت دھیمی شہد جیسی تھی۔ ابیہا اس نئے ماحول اور شہرام کے نرم رویے سے بہت متاثر تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی شرما رہی تھی۔ شہرام آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اب غرور والا زاویار نہیں بلکہ محبت میں ڈوبا شہرام تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی۔ وہ پرانے آنا پرست لڑکے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہرام اس کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی بولے سے ابیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ابیہا نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ ابیہا، اس نے دھیمی پر عشق آواز میں کہا، میں نے تمہیں مجبور کیا، میں نے تم سے نفرت کی مگر تم نے میری نفرت کو میری سب سے بڑی کمزوری میں بدل دیا۔
تم نے مجھے وہ انسان بنایا جو میں ہمیشہ سے بننا چاہتا تھا۔ شکریہ۔ ابیحہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے شہرام کو دیکھا اور اس کے چہرے پر سچی محبت کی جھلک تھی۔ تم مجھے اس دن بہت پسند آئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں جو غصہ تھا آج وہ پیار میں بدل چکا ہے۔ میں اس کے لیے تمہاری ساری زندگی عزت اور محبت کروں گا۔ اس نے ابیحہ کا ہاتھ پیار سے چوما۔ اس کے لبوں پر پہلی بار کوئی ٹھنڈی مسکراہٹ نہیں بلکہ گرم سچی چاہت تھی۔ شہرام نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ابیحہ کے شانوں پر رکھا اور اسے پیار سے اپنی طرف کھینچا۔ ابیحہ نے پہلی بار دل سے اس کی باہوں میں پناہ لی۔ کمرے میں موسیقی یا شور نہیں تھا، صرف ان کی دھڑکنوں کا آہنگ تھا جو اب ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ شہرام نے اسے عشق کی گہرائیوں میں اتارا اور ابیحہ نے اسے اپنے دل کی بادشاہت سونپ دی۔ یوں ان کی انتقام کی شادی سچی محبت کی ایک خوبصورت کہانی میں بدل گئی، جہاں نفرت ہار گئی اور پاکیزہ عشق جیت گیا۔